الحمدللہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا وہ پہلا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ آج 2 تاریخ۔ اللہ رب العزت اس نئے سال کو میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اور یہ نئے آنے والے سال کو اللہ رب العزت پچھلے سال سے بہتر بنا دے، ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت بہتر بنا دے، خیر و برکت والا بنا دے۔ دیکھیے، 2 باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک تو نئے سال کے حوالے سے، اور دوسرا یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ رونا دھونا نہیں ہے، ہماری تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے، غازیوں کی تاریخ ہے، شہادت پہ روتے نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یکم محرم الحرام کو۔ بڑا شہادت بہت بڑا اونچا مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، وہ بعد میں اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یہ شہادت کا رتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے دیکھیے، میں ایک تو یہ نیا سال، اب دیکھیے کہ نیا سال وہ جنوری سے کچھ لوگوں کا شروع ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، نیا سال شروع ہو گیا، خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جیسے ہی یکم محرم الحرام نیا سال شروع ہوتا ہے، سارے خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ حکومت بھی ڈری ہوئی ہے، اور جو ہے نا بھائی فوج کو بلایا گیا ہے جی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوئی جن چمٹ گیا ہے ہمیں، جیسے کسی کو جن چمٹ جائے تو وہ باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ٹکریں مارتا ہے۔ بھئی نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، دوسری بات میں نے کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ جو نیا، دیکھیں، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اسلام میں سچ بولنا بھی ہے، اسلام میں جو ہے نا بھئی یاد رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام صرف یہ نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب بھی ہے، ایک سویلائزیشن بھی ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ صرف عبادات کا نظام نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ اسلام کا اپنا ایک لباس بھی ہے۔ اسلام جو ہے نا بھئی کوئی ننگا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کا لباس اختیار کریں، اسلام کا اپنا ایک لباس ہے، قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہوئی۔ اسلام کا اپنا ایک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے جی، اسلام کے اپنے جو ہے نا نئے سال، نیا اسلام کے اپنے مہینے ہیں، محرم دیکھا اسلامی مہینہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی کہتے ہیں کہ بھئی جو اسلامی مہینے ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، 12 مہینے اسلامی مہینے نام، کبھی آپ جا کے گھر جمعے کے بعد اپنے گھر جا کے بچوں سے پوچھیں کہ جی اسلامی مہینوں کے نام بتا دیں۔ محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذوالحجہ میں جا کے ختم ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 12 مہینے۔
کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام میں صرف جو ہے نا ہم 2-4 چیزوں کو اسلام نہ سمجھیں، ساری زندگی اسلام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم اپنا حساب کتاب بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسلامی کیلنڈر بھی کہاں سے شروع ہوا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک چیک پیش ہوا، چیک، اب اس میں سرکاری چیک تھا، کیش ہونا تھا، رسید آج کل چیک کہتے ہیں اس کو، اس میں یہ درج نہیں تھا کہ جو ہے نا تاریخ نہیں درج تھی اس میں، جو ہے نا بھائی وہ جو کہتے ہیں بھائی یہ کس مہینے کس سال کا چیک ہے، کس پچھلے سال کا ہے، اس سال کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بیٹھ گئے کیا کیا جائے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جی ہم جو ہیں اپنا جو ہے نا وہ کیلنڈر جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہجرت سے شروع کریں گے۔ کب سے شروع کریں گے؟ اب دیکھیں عیسوی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، ہمارے ہاں ولادت سے نہیں عبادت سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کہ لگے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ریاست، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلام کو ترقی نصیب ہوئی، اسلام کے لیے ترقی کے لیے دروازے کھل گئے، تو ہم اپنا جو نا کیلنڈر کہاں سے شروع کریں گے؟ حضور کی ہجرت سے شروع کریں گے، حضور کی ولادت سے نہیں۔ ہمارے ہاں ولادت نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور کہاں سے اسلام کو جو ہے نا بھائی اسلام کو ترقی کے راستے کھل گئے؟ ہجرت سے کھل گئے۔ اس لیے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھائی جب تک آپ ہجرت نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، مالی ترقی کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے، تعلیم کے لیے بھی گھر چھوڑنا، ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ حضور بھی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو اسلام کو ترقی نصیب ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی، آزادانہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا موقع ملا۔ وہیں سے شروع کریں گے۔ مہینہ سال کا کب سے کریں گے؟ مشورہ ہوا کہ یکم محرم الحرام سے شروع کریں گے۔ اس لیے ہمارا اپنا ایک سال ہے، ہمارا اپنا مہینہ ہے، ہماری اپنی ایک زندگی ہے، ہم جو ہے نا بھائی، اور ہمیں یہ ہماری شناخت ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی شناخت کے اوپر اصرار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں تو بہت ساری قومیں آئیں ادھر سے ادھر سے، اور وہ جو ہے نا بھائی ہندوؤں میں مرج ہوتی رہی ہیں جی، لیکن مسلمان آئے ہندوستان میں، یہ اتنے سخت جان تھے کہ بھائی ہندوؤں میں مرج نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنی شناخت کے اوپر اصرار تھا، اور مسلمانوں کے پاس اپنی ایسی بہترین شناخت ہے کہ وہ کسی قوم میں ضم نہیں ہو سکتے۔ آج کے نوجوانوں کو ہم بتاتے ہیں کہ اپنی شناخت پہ اصرار کرو۔ ہمارے اپنا کیلنڈر ہے بھائی، ہجری کیلنڈر ہے ہمارا، اپنے 12 مہینے ہیں بھائی۔ نیا سال کب شروع ہوتا ہے پتہ ہی کسی کو نہیں، نیا سال شروع ہو گیا، ہلا گلا ہوتا ہے، حکومت میٹنگیں کرتی ہے، محرم شروع ہو گیا، جیسے کوئی آفت آ گئی بھائی نیا سال شروع ہو گیا، اللہ اس کو مبارک کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارا نظام بنا، اور پھر حضور کی زندگی کو دیکھ کے بنایا گیا، ہجرت کو دیکھ کے بنایا گیا تھا۔ اور عرب میں ویسے بھی یہ جو نا مہینے محرم وغیرہ یہ مہینے چلتے تھے، ویسے بھی آپس کی بات ہے، کبھی کوئی غور کرے کہ یہ جو مہینے ہیں آپ کے پاس، جنوری، فروری، اگست، فلاں، یہ سارے جو ہے نا یونانی بتوں کے نام ہیں۔ یہ یونانی کن کے نام ہیں؟ بتوں کے نام پہ یہ مہینے رکھے گئے ہیں، اور ہم انہی میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ مولوی صاحبان خواہ مخواہ ایسی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا
کہ ہجری جو ہے نا بھائی سب مہینوں کو قائم رکھنا، ان کو زندہ رکھنا فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ بھئی اگر ہمارے معاملات جو ہے نا بھائی ہجری مہینے، ہجری کیلنڈر کے ساتھ، اسلامی مہینوں کے ساتھ چلتے رہیں تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہوگا کون سا مہینہ، یا تو پتہ چلتا ہے بھئی رمضان میں پتہ چلتا ہے ہمارے بچوں کو کہ روزہ رکھنا ہے، یا محرم میں پتہ چلتا ہے جلوس نکالنا ہے جی اس کے علاوہ تو مہینوں کا نہیں پتہ چلتا۔ کب ہوگا یہ کہ جب آپ کو تنخواہ یکم محرم الحرام کو ملے گی تو پھر بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آج یکم محرم الحرام ہے، ابے کو تنخواہ ملنی ہے۔ یہ مہینے، اسلامی مہینے زندہ کب ہوں؟ ہم جب کہتے ہیں اسلامی نظام، لوگ سمجھتے ہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ بھائی مجرم کو کوڑے مارے جائیں گے، شریف آدمی کی عزت ہوگی۔ شریف آدمی کے یاد رکھیے کہ شریف آدمی تو کیا، شریف آدمی کے ملازم کی بھی عزت ہوگی، شریف آدمی کے غلام کی بھی عزت ہوگی۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان کے غلام کی بھی وہی حیثیت ہے جو مسلمان کی۔ اگر مسلمان کا غلام بھی کسی کو پناہ دے دے تو اسلامی ریاست پابند ہے کہ اس کو کیا کرے، پناہ دے دے، امان دے دے، پھر اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، عزت ہوگی۔ اب ہمارا کیا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی ہے، ہم خود کرتے ہیں کسی کی عزت؟ اسلامی ممالک میں جو مسلمان ہیں ہم خود کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہمیں خود یہ تجربات ہیں۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، اسلامی ملک ہے بھائی ہمارا، آپ اپنا حال دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شکل انگریزوں سے ملتی ہے، بڑے بڑے اس نے بال رکھے ہوئے ہیں اور سفید چٹا سا رنگ ہے، وہ جو ہے نا بھائی سعودی عرب میں ایئرپورٹ پہ تو وہ سمجھے کہ یہ فرنگی ہے، امریکی ہے۔ انہوں نے ان کو کہا ویلکم سر، وہ کہا ادھر آ جائیں تشریف، ہاں جی ویلکم، ہاں جی۔ تو اس نے پھر ان کو بتایا میں پاکستانی ہوں، انہوں نے کہا اچھا، ایئرپورٹ پر لائن میں کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ کیا ہو گیا، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے۔ ہم جو ہے نا بھائی ان کافروں کی تو عزت کرتے ہیں، کسی مسلمان کی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی، آپ اس بات کو چھوڑیں، اگر کوئی یاد رکھیے پنجاب کا، میں خود دیکھا ہے، جائے کے پی کے جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، نہ پنجابے عزت سے نہیں دیکھتے، عزت سے نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا مسلمان۔ کوئی کے پی کے کا یہاں آ جائے تو خان صاحب یہ خان صاحب ایسے لہجے سے کہتے ہیں، لگتا ہے کہ بھائی کوئی گرا پڑا کوئی ذلیل کمینہ آدمی، حالانکہ خان وہاں کا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، خان۔ ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے۔ پشاور اترے آپ پنجابی، نفرتیں آپس میں، محبتیں کافروں کے لیے، کہتے ہیں ہمدردی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، لیکن سب کافروں کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا سارا میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہماری ساری حکومتیں اس بات کے اوپر لگی۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیا آپ کسی پٹھان کو بھائی صاحب نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ کسی پنجابی کو بھائی صاحب نہیں کہہ سکتے؟ قرآن نے تو کہا کہ بھائی انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی۔ لیکن کیا ہم بھائیوں والا سلوک ہے؟ ہمارے ساری رواداری کافروں کے لیے، محبتیں ان کے لیے، آپس میں نفرتیں۔ خان صاحب پنجابی اور ادھر جو ہے نا پاکستانی، لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں جب بھی گیا ہوں عمرے پہ یا حج پہ، جب بھی گیا ہوں سعودی عرب، وہاں پر ہمیں مناظرے ہی ہوئے، بحث ہی ہوئی ان کے ساتھ، ان کی جو مذہبی پولیس ہے، ہم ہر وقت ان کے ساتھ بحث ہوئی، مطاف میں لڑائی ہوئی ان کے ساتھ۔ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے ہم وہاں پر کوئی مانگنے گئے ان سے۔
بھائی ہم یہاں عبادت کرنے آئے ہیں. میں نے پکڑا ان کو، گریبان سے پکڑا ہے. ہم عبادت کرنے آئے ہیں یہاں، تم سے نہیں ملنے آئے، تمہیں دیکھنے نہیں آئے یہاں پر. یہاں خانہ کعبہ موجود ہے، مسجد نبوی موجود ہے، یہ ساری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے. یہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. مجھے تو پکڑ کے وہ اپنے مفتی کے پاس لے جا رہے تھے. دوا کر اپنے مفتی کو، میں مفتی کو ملنے تھوڑی ہے. ایسی بات کرتے ہیں جیسے جو ہے نا بھائی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نیا سال، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری اپنی ایک شناخت ہے. ہمارا نیا سال شروع ہو گیا، نیا سال کا پہلا مہینہ یکم محرم الحرام، آج 2 تاریخ، ہجری کیلنڈر، ہجرت سب یاد رکھیں، ہجرت کو یاد. جیسے ہی جو ہے نا بھائی ہجری کیلنڈر تو ہجرت یاد آئے گی. ہجرت بہت بڑی عبادت تھی کہ بھائی جو بھی ایمان لائے گا پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. بھائی عبادت بہت بڑی عبادت تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد پھر جو ہے نا یاد رکھی کہا گیا کہ جہاں ضرورت پڑی مسلمان ہجرت کریں، سب کے اوپر اب فرض نہیں ہے. لا ہجرت بعد الفتح. ایک تو یہ نیا سال سب کو مبارک ہو، خیر و برکت اللہ نصیب کرے. خصوصاً پاکستانیوں کے لیے ہم سب پریشانی میں مبتلا ہیں. پاکستان پریشان ہے بھائی، مشکلات میں ہے، ہمارا ملک ہے. اللہ مشکلات سے ہمارے اس ملک کو نکال دے. ہمارے شامت اعمال چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہم خود دیکھتے ہیں، ہم کسی سے کیا گلہ کریں. پھر میں نے آپ کو دوسری بات آپ سے کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو آج میں نے کہا اعدلو، قرآن کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت ہے شروع میں، یہ اعدلو، قرآن یہ کہتے ہیں عدل کرو. عدل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف. یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مثلاً آپ نے میرے 100 روپے دینے، آپ کہتے ہیں کہ 50 آپ رکھ لیں، 50 مجھے دے دیں، نصف ہو جائے، تو کیا یہ عدل ہوگا؟ عدل تو نہیں ہوگا. اس لیے یہ انصاف کا جو لفظ ہے نا، یہ عدل کا مکمل ترجمہ نہیں ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ بندہ مستحق ہے. کیا ہے؟ کسی بندے کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جس کا وہ کیا ہے. آپ نے میرے 100 روپے دینے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ میرے 100 روپے مجھے دے دیے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. اگر اس میں سے 5 روپے بھی آپ نے کاٹ دیا، عدل نہیں ہوا. اور یہ عدل یاد رکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ عدالتیں عدل کریں گی، ہر بندہ عدل کرنے کا پابند ہے. ہر بندہ عدل کا، یہ عدلو، یہ نہیں کہا حکمرانوں کو یا کس کو بھائی عدلیہ ہے ہماری جو ہماری یہ عدل کریں گے. اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے نا، کہتے ہیں توہین عدالت ہو گئی. یہ کچھ بھی کریں، یاد رکھیے میں آپ کو بتاؤں، محمد حسین ہیکل مصر کے بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے عمر فاروق اعظم. ہے تو عربی میں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عمر فاروق اعظم. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی عدل کے بارے میں، اعدلو، عدل کا معنی تو سمجھ آ گیا نا کہ عدل کرو. یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 3 سال خلافت رہی، وہ خلیفہ رہے، اور مدینہ کے جج کون تھے؟ عمر ابن خطاب. قاضی کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ.
کہتے ہیں صبح جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے کہ کسی کا کوئی جھگڑا ہو، کوئی مقدمہ ہو آ جائے. کہتے ہیں سوا 3 سال اتنا عرصہ جا کے صبح جاٹتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. یہ پورے 3.25 سال کے عرصے میں ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. کیوں جی؟ ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، قاضی صاحب مقدمہ کوئی نہیں. تو کیا خیال ہے، مدینہ میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ آپس میں اختلافات نہیں ہوتے تھے؟ کوئی جو ہے نا بھائی زمین کے جھگڑے ہوتے تھے، عدالت تک نہیں پہنچتے تھے. محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ 3 سال میں ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ مقدمہ بازی کا رجحان اس وقت بڑھتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جج کو خرید سکتا ہوں رشوت دے کے، یا جج کے اوپر سفارش کے ذریعے سے اثر انداز ہو سکتا. یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں مقدمہ بازی کے رجحان بڑھنے کے. 2، یا جج کو خرید سکتا ہوں، یا جج کے اوپر سفارش کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہوں. عمر ابن خطاب کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ان کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ بھائی ان کے اوپر کوئی سفارش، ان کے سامنے سفارش کر نہیں سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا 3 سال تک کوئی. ہمارے ہاں کہتے ہیں جج کہاں میں اور جج لگاؤ، جج کہاں میں اور جج لگاؤ. مقدمے زیادہ ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور لوئر کورٹ میں. بھائی مقدمے بازی کے رجحان کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایماندار بنا دو، ان کی بے ایمانی ختم کرو. ہر بندے کو پتہ ہے جج کو خرید سکتا ہوں، بندے کو پتہ ہے سفارش ڈلوا سکتا ہوں، مقدمہ جا کے عدالت میں چلا جاتا ہے. 3.25 سال بھائی یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینہ کے قاضی اور جج رہے، ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، جب ہم کہتے ہیں اسلامی نظام، تو ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، کوڑے لگانے کی بات. اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامی نظام میں جج ایماندار ہوتا ہے، جج جو نہ بکتا نہیں ہے بھائی. عمر ابن خطاب جیسا جج اور قاضی ہوتا ہے تو پھر سارے مسلمان مل کے اسلامی نظام مانگیں گے. بھائی یاد رکھیے، خواہ مخواہ کوئی آپ کے اوپر مقدمہ کر کے آپ کو تنگ، آج کل تو تھانے دار کو آپ کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا. آپ ان کو دے دیں، دوسرے کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا. کیا یہ صرف میری معلومات ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ کی معلومات اس سے بہتر ہے. میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عادل جو خلیفہ ہوئے، خود خلیفہ ہوئے، عادل کیسے کیا؟ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے قریب ہے عدل. یاد رکھیے تقوی کسے کہتے ہیں، بار بار ہے نا، تقوی اتقوا اللہ فإن اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی ہم کہتے ہیں بھائی تقوی یاد رکھیے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، ان سے آدمی رکتا رہے. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سچ بولنا، مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا، یہ کرتے کرتے انسان کے دل کے اندر ایسی ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے تقوی. پھر کوئی گناہ اچھا نہیں لگتا. وہ نورانی کیفیت یہاں پیدا ہو جائے تو گناہ اچھا نہیں لگتا، طبیعت گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی. تقوی یہ
پھر ہر نیکی اچھی لگتی ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، روزہ رکھنے کو جی چاہتا ہے، حج کرنے کو جی چاہتا ہے، زکوٰۃ دینے کو جی چاہتا ہے، کسی غریب کے لیے سہارا بننے کو جی چاہتا ہے، بھائی کسی بیمار کو دوائی لے کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ تقویٰ، یاد رکھیے یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا 3 مرتبہ، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ یہ کیفیت یہاں پیدا ہوتی ہے، یہ پیدا ہو جائے تو پھر سارا کے سارا جسم، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر، یہ سب کے سب اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نیکی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، گناہ کرنے کے اگر گناہ ہو بھی جائے تو یاد رکھیے کہ بندہ تڑپ اٹھتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ تقویٰ، اس جگہ اعدلوا۔ اب دیکھیے یہ تقویٰ نماز سے بھی پیدا ہوگا، روزے سے بھی پیدا ہوگا، اس کے مختلف ذریعے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ تقویٰ کس سے پیدا ہوگا؟ عدل کرنے سے پیدا ہوگا۔ یہ نورانی کیفیت دل کے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ عدل کرے۔ کہاں عدل کرے؟ اپنے بچوں میں عدل کرے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کرے، بچوں میں نہیں کرتے۔ جو بیٹے ہیں ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، بیٹیوں کو تھوڑا نرم کھانا ملتا ہے، بیٹوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، شہزادہ گھر کا مالک خاندان کو چلائے گا، بیٹی تو رخصت ہوگی کہیں اور چلی جائے گی۔ ہاں جی، عدل نہیں کرتے۔ کون نہیں کرتا؟ کون نہیں کرتا؟ میں، میرے گھر میں۔ کیوں جی؟ آپ کا کون؟ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں بیٹوں کو بھی جس اسکول میں پڑھایا، بیٹیوں کو بھی اسی اسکول میں داخل کیا۔ میری بیگم صاحبہ کو اعتراض ہوا کہ جی بیٹیوں کے اوپر بھی اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر دلیل کیا دی؟ اپنے گھر کی بات کروں، دلیل وہ یہ دیتی ہیں کہ جی اللہ نے بیٹوں کا بھی 2 حصہ رکھا ہے، بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے، کھانے میں بھی وہ بیٹوں کو پہلے اور اچھا کھانا، بیٹیوں کو کہہ رہے چلو ذرا لیٹ۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف میں مسجد میں آ کے تبلیغ نہیں کرتا، مجھے اپنے گھر میں بھی تبلیغ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن میں بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ یہ میرے مرنے کے بعد ہوگا، باقی کھانے پینے میں، لباس میں، محبت میں سب برابر ہے۔ اعدلوا، کیا کرو؟ ابا جی مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، عدل کرو۔ وہ اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ دیکھا، تقویٰ نماز سے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ عدل کرنے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا عدل کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، 1-2 منٹ لوں گا۔ جبلہ بن ایہم غسانی بادشاہ تھے، مسلمان ہوئے، ان کو خیال آیا امیر المومنین عمرو بن العاص سے، گورنر سے درخواست کی کہ جی میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ درخواست منظور ہوئی۔ 500 اپنے رشتہ داروں کو لے کر زرق برق لباس میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ والوں کو کہا باہر نکل کے جبلہ بن ایہم کا استقبال کرو، انزل الناس منازلہم، ویلکم کرو ان کو۔ ہاں جی، جی ہاں، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ مدینہ میں آئے، حج کا موسم آیا تو جبلہ بن ایہم حج کے لیے چلے گئے، حج کر رہے ہیں۔ دیکھو بادشاہ مسلمان ہوا، 500 رشتہ داروں کو لے کر آیا مدینہ، بھائی استقبال ہوا دل و جان سے۔ طواف کر رہے ہیں جبلہ بن ایہم بادشاہ، غسانی بادشاہ، طواف کرتے ہوئے بنی فزارہ کا ایک غریب، بنی فزارہ ایک قبیلہ ہے عرب کا، ایک غریب، ایک فقیر، ایک بیچارہ، اس کا پاؤں جو ہے وہ جبلہ بن ایہم کے تہبند کے کپڑے کے اوپر آ،
اپنے ماضی یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ نہ کچھ اس ماضی کی جھلک ہمیں نظر آ جائے، خلافت راشدہ ہمارے ملک میں نہ، اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ساری امت کی طرف سے عمر ابن خطاب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلام کی ایک مثال تو قائم کر دی کہ اسلام میں یہ مساوات، یہ برابری ہوتی ہے، یہ عدل ہوتا ہے، اسی سے پھر تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی سے پھر سارے ملک میں رونق آتی ہے، برکتیں اسی طرح آتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک زمانے میں گندم کا ایک دانہ نکلا تھا، کہیں میں نے پڑھا ہے، ایک دانہ، یہ دانہ گندم کا دانہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر گندم کا دانہ تھا، اتنا بڑا۔ عادل کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس گندم کے دانے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ اس وقت گندم کی فصل ہوئی تھی جب ہمارے ملک میں انصاف اور عدل تھا۔ ہمارے ہاں جو گندم ہے، ابھی میں خود چھوٹا موٹا زمیندارہ میرا ہے اپنے علاقے میں، بھائی جان گندم کے دانے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ملک میں عدل نہیں، ظلم ہوتا جا رہا ہے، گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ انگور کھا کے دیکھیں، مزہ نہیں آتا۔ آم میں بڑے شوق سے کھاتا تھا شوگر ہونے سے پہلے، لیکن اب بھی کھاتا ہوں۔ جی ہاں، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں، زیادہ ڈاکٹروں کی بات نہیں مانتے۔ ڈاکٹروں کی بات مان کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ مزہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ پھلوں کے اندر وہ رس نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں، انسانوں کے اندر وہ ہمدردی کا جذبہ کیوں؟ اس لیے کہ ملک میں عدل نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہم سب کو اپنی اپنی جگہ عدل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا